جی ہاں، سپر پاور امریکہ کے دارالخلافہ واشنگٹن میں ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ چینل 24 سب سے بڑی کوریج کر رہا ہے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن میں۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس وائٹ ہاؤس میں پہلا بلیک پریزیڈنٹ گیا تھا، کیا پہلی خاتون اول بھی یہاں جائیں گی؟ کیونکہ اب تک تو امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون پریزیڈنٹ اس وائٹ ہاؤس میں نہیں گئی ہیں۔ یہ جو انتخابی مارکہ ہو رہا ہے اس کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، بڑی گھمسان کی رنگ پڑا ہوا ہے اسکرینوں پر اور جہاں جہاں کنونشن ہوتے ہیں۔ اور جولائی میں ہمارا آنا ہوا اور ہم نے جب ٹرمپس کے کنونشن کو اوہایو میں اور فلاڈلفیا میں ہیلری کے کنونشن کو دیکھا تو ہمیں تو ایسے ہی لگا کہ پاکستان ہی کی طرح کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ کرپشن کے الزامات، جانبداری کے الزامات، تنگ نظری کے الزامات یہ ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے تھے اور یہ اپنے اس وقت پیک پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب واشنگٹن میں کیمرے کی آپ چاروں طرف جو دکھائے گی آپ کو تو کہیں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کوئی ہماری ریلیاں ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا ہے، بینروں کی بہاریں نہیں ہیں۔ عام امریکن تو دیکھیے کس طریقے سے مگن ہے، اور یہ جو ہم ایک مونومنٹ کے سامنے کھڑے ہیں یہ بالکل وائٹ ہاؤس کے سامنے ہے۔ نوید چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ لاہور سے آئے ہیں اور ہمارے چینل کا جو اخبار نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر۔ چودھری صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جناب، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں ذرا دیکھوں وہ ادھر یہ واشنگٹن میں الیکشن ہو رہا ہے تو کہیں نعرے جلسے جلوس اور آپ کی کوئی بریکنگ نیوز نہیں بڑی، نہ کسی کی نکسیر پھوٹی، نہ کسی دست و گریباں نظر آئے، نہ گولیاں چل رہی ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ امریکنز اپنے طور پر الیکشن جو لڑ رہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جمہوریت میچور ہو جاتی ہے اور ادارے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں پھر صورتحال دوسری طرح کی آتی ہے۔ اتنا پیارا ماحول ہے، پیسفل، جو آدمی بھی کمپین کر رہا ہے یوں سمجھیے کہ وہ بھی فیملی کا ممبر ہے، اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، مندوبین کا اجلاس ہوا ہے، پھر آگے کمپین بڑھی ہے، حالانکہ میڈیا میں الزامات کی بارش ہے۔ خوشگوار موسم ہے، خنک موسم ہے، اور میں نے کہا نا کہ لیکن ایک بات ہے چوئی صاحب، میں نے جو جولائی سے دیکھا کچھ معاملوں میں بھلے آپ کی جو سپر پاور امریکہ والے آگے ہوں، لیکن بعض معاملات میں ابھی تو مجھے جب یہاں زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو کوئی پاکستان سے زیادہ کوئی مختلف صورتحال نظر آئی کہ یہ جو لیک یہاں بھی لیک آ گئی، ابھی دیکھیے وہ لیک ہمارے یہاں پاکستان میں تھی، ہیلری کا پیچھا لیک اتنا کر رہی ہے کہ وہ جو 2 ماہ پہلے تک یا 3 ماہ پہلے تک ایج حاصل تھی، ان کو بہت بڑی ایج حاصل تھی، لیکن اس اسکینڈل نے بالکل کلوز کر دیا ہے۔ اور اب بالکل جب الیکشن سامنے کھڑے ہیں، یہ پہلا غالباً الیکشن ہوگا چوئی صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے، جس میں یہ کہنا مشکل ہے کہ جیت کس کی ہوگی، وہ کہ عام تاثر پرسیپشن ہیلری کے لیے۔ جی بالکل، اب یہ تو فوٹو فنش کا معاملہ ہے، بہت قریب آ گئے ہیں۔ ایک پہلو لیگز کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں میں نے جتنا دیکھا ہے ہیلری کلنٹن بڑی شور ہیں، آلدو یہ ایک تھوڑی سی باقاعدگی تو ہے کہ سرکاری معاملات کے لیے آپ نے پرسنل اکاؤنٹ اپنا استعمال کیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایف بی آئی نے اس موقع پر یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا، یہ بھی بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ وہ ہیلری کلنٹن اس معاملے میں بہت زیادہ شور ہیں کہ اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن پبلک پرسیپشن کیا ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، بہت تیزی سے پلٹا کھایا حالات نے اور ٹرمپ کو کلوز مارجن کے پاس جانا پڑا اور وہ آگے ہیں۔ ٹرمپس کے سبب جو ہے خاص طور پر میں جب پہلے بھی آیا تو یہاں جو امیگرینٹ تھے اور پھر اگر ہم امیگرینٹ کو کہتے ہیں تو ہم سب کانٹیننٹ اور پھر بہرحال اپنے پاکستانیوں کو یا وسیع تر میں مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو میں کچھ لوگوں کو اپنے پاکستانیوں کو بھی یہاں دیکھ رہا تھا، یہاں آئے ہوئے تھے کچھ باہر کے، ذرا ان سے کوئی بات کرتے ہیں جناب۔ جی 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 انصاف علی صاحب کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جناب سردار صاحب کیا کچھ اور بھی ہے، میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آئے تو آئے چوہدری صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو اس الیکشن کو کیا وجہ ہے کہ پاس میں اتنے الیکشن ہوئے، اس کو بڑے کچھ اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ٹرائبل وار میں ہو گئی ہے، کوئی نسلی جنگ میں چلی گئی ہے، کوئی لسانی مسئلہ ہے، اور ٹرمپس کو یہ کہا جا رہا ہے، جہاں کہ ریپبلکن کا بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے، نکسن بھی یہاں ہوتے تھے، بڑے اچھے کام ہے اپنے اس سے بات کی، کیا وجہ ہے انتظار؟ سب سے بڑی وجہ اس الیکشن کی یہ ہے کہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو ویکینسی ہے وہ اگر ریپبلکنس آتے ہیں تو ان کی میجورٹی ہوتی ہے، اور اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو ان کی میجورٹی ہوتی ہے، تو اس میں ریپبلکنس جو ہے نا ان کی بھی لائف لانگ اسٹرگل کو افیکٹ کرے گا اور ڈیموکریٹس کا بھی۔ اس وجہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ الیکشنز از دی مین ریزن از دی سپریم کورٹ۔ عمران بھائی صاحب، آپ ابھی یہاں ملاقات ہوئی
आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, आपका ताल्लुक़ है, तो आप तो वो देखते होंगे अपने पाकिस्तान के इलेक्शन वाला माहौल तो कोई नज़र नहीं आया ना? यहाँ तो महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ के कोई इलेक्शन हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 6 साल पूरा जनाब ढोल धमके, पार्टी झंडे और अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, सारा कुछ, यहाँ तो फील ही नहीं हो रहा कोई इलेक्शन हो रहा है जनाब। अरे मैं ये देख रहा था कि अभी 2 जगह इलेक्शन मुझे नज़र आते हैं, एक स्क्रीनों पर और दूसरे जैसे अगर अभी हम कल दोनों एक ही शहर में थे, ट्रम्प भी और हिलरी भी, तब उन कन्वेंशनों में जो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो फोकस होते थे। बाकी जैसे अब आप वाशिंगटन में आए होंगे, मैं भी कल से आया, बाकी इलेक्शन नज़र नहीं आता। और इसमें ऐसा लगता है कि ये मीडिया वॉर ज़्यादा नहीं हो गई है, चॉइस ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करने लगी है। अच्छा, इसमें हमने देखा है कि जहाँ जमहूरियत रासख हो जाती है वहाँ मेच्योरिटी लेवल बहुत ऊपर है। कल रात की बात है कि हम आ रहे थे न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, तो रास्ते में 3 बजे रुके एक मोटेल पे हम, तो एक खातून आई हैं, अपना ऑर्डर दिया उन्होंने, साथ ही उन्होंने ट्रम्प की हमायत में नारा लगा दिया रात 3 बजे। जोशो खरोश तो है, बुनियादी बात यह है कि यहाँ जो मेथड है, एक उसमें जोशो जज्बे को उन्होंने अपने हदूद में रखना होता है। जब कोई इवेंट होता है तो उसमें नारेबाजी, कुछ आपके स्ट्रीमर इस्तेमाल हो गए, कुछ गुफ्तगू हो गई, अदरवाइज बड़ी मेच्योरिटी के साथ ये लोग अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क की पहचान होती है। ये हमने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, लेकिन असल में ये देखना है कि जो अमेरिकन और पुर्स एरिया के ये लोग इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। और आई एम लुकिंग ऑल 3 गुड लुकिंग वुमेन। हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Hello, how are Yeah, you? I'm good. Great. What's your profession? My- You're a I'm a student? student. I'm a student too. Yes. So as a woman, you all 3 women like Hillary? Yes. Why? Yes. Absolutely. Yes, I love Hillary. Yes. Yeah. Yes. So I think the first woman president will be in this White House. You are looking at her? I hope so. Absolutely. I would love if Hillary was president. So as a woman, you think the Hillary is a good president for America, or you think she's better than Trump? I personally think she's a better candidate than Trump. She's highly qualified. She's had years of work in like the political sphere, and I think she would make a great president. Yeah, and regardless of the fact that she's a woman, her policies are better than Trump's in every way, I think. So, yeah. It is a general observation and perception of the American women that they like as a woman Hillary Clinton, or she thinks she's better than Trump's in all, you can say, as a leader, as a statesman, and as a people friendly. Yes. Yes. Yeah. So if it is possible, I don't know, if she lost, what will happen? Going to Canada by, Moving. Yeah, I don't know what would happen. I live in DC, so I feel like it would just be chaos here. So I would be really scared to live here if Trump were But elected. the election is coming very close. 3 months back when I came here to cover the Philadelphia convention, at that time she was more like 10 and 15% edge. But now it's 2% or 1%, very close. Why? Is the quality of the Trump's media manager or his slogan, or because of this email leaks? What's the reason? Now the fight is now very close. I think it's the email scandal, honestly. Like, a lot of people are losing trust in her when they're not looking at all the things that Trump has done in the first place, too. So I don't know. It's just a bias, I guess. It's What do you weird. think? I think that people are definitely thrown off by the email thing, but again, people aren't looking at the things that Trump has done. I mean, he has multiple accusations of sexual assault against him right now. He brags about not paying his taxes, which is ridiculous in my own opinion. But I have not lost, and I really would love to see her as a president, especially as the first woman president. God bless the USA. I love America!
Hi, hello. Hi, how you Hello, doing? hello, 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 hello. Fine. Naturally, you're a known Pakistani poet, and I watch your picture and then know very well. Ashfaq Hussain, I think, no? Yes, my name is Ashfaq Hussain. I'm visiting here. And you came to see this American election? Yes, it's going to be a very exciting event, and as you know, the American election has impact not only in America, it's all over the world. So it's important occasion, and I'm happy that I'm here on this moment. And you, which state? Yes, I'm from England. Come over to see the election. Exciting times. All the way to see all the way from England, yeah. So yeah, looking forward to it and see what happens. election in Britain or in America is some different. Yeah, it's different. Obviously, it happens at different times. We had the Tony Blair, George Bush thing going. They were very collected together. But this is very exciting for the people of America right now, and we'll see what happens. I think this election or all American election is more on the media. It looks like the media war. Why? Media is a very important role, I think. The media's played it very well, I think. But like I said, I don't know what's going to happen. I think it's the closest election the country's ever had. To be honest, it could go either way. But like you said, the media's played a big part. Some for Trump, some for Hillary. But yeah, we'll see what happens. As generally the Americans women are supporting Hillary because as a woman. Do you think she's as a president, as a statesman, as a politician, she's better than Trump's? I think she's better in front of the camera. She's more professional, whereas Donald, he would say what he feels, which at times is good, at times it isn't. But I think Hillary, for me, I think Hillary might just edge it. चलिए आपसे उर्दू में बात भी कर लेते हैं कि ये आम तासुर ये है कि ट्रम्प्स जो है एक बहुत ही एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम, इवन एंटी सब कॉन्टिनेंट और एंटी पाकिस्तान की ऐसे से उभरा, जबकि लोग ये कहते हैं कि अमेरिका में लॉज इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं कि चाहे प्रेसिडेंट हो वो विक्टिमाइज नहीं कर सकता इंडिविजुअल्स को. अशफाक, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ट्रम्प्स क्योंकि बहुत क्लोज आ गया है, यानी जो आप पहले हिलरी बहुत आगे थी अब क्लोज आ गया, अगर ट्रम्प्स आ गया तो आप समझते हैं वाकई ऐसा होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ. कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी इमिग्रेशन लॉज में और कुछ वो तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका इज़ चेंज जस्ट आफ्टर वन इलेक्शन और जस्ट आफ्टर वन प्रेसिडेंट. अमेरिका हैज़ ए हिस्ट्री, 200 ईयर्स की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है. यहाँ पे कोई अनह्यूमन चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है. Why? It looked like he is a very prejudiced man. It looked Trump's. But I will talk later on because ज़रा ब्रेक की तरफ चलते हैं और देखें एक हमारे एक पाकिस्तान से जो अब कैनेडियन हैं और एक ये जो ब्रिटेन से ताल्लुक़ रहा है, ये दोनों आए हैं और इन दोनों को अमेरिकन इलेक्शन खींच के लाए हैं. कहते हैं जी, और मैंने काफ़ी तादाद में ऐसे देखा कि पूरे यूरोप से, ख़ास तौर पर कनाडा से इस इलेक्शन को देखने आ रहे हैं लोग, क्योंकि आपको इल्म है कि सुपर पावर अमेरिका के इलेक्शन सारी दुनिया पे उसके साथ पड़ते हैं. पाकिस्तान तो जनाब वाकई सबसे ज़्यादा मुतासर होता है और पाकिस्तान इसलिए मुतासर होता है कि इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा. पैसा बरसों से Hello, you want to talk about American? Sure. So, madam, generally, the Americans women are supporting Hillary because of she is woman. It's correct? Not just because she's a woman. She has great policies, and I think she'll move our country forward. Okay. And continue on with some of the things that Obama has done for our country, and I do believe she'll keep us safe. You agree with her? I'm good. Any other questions? Yeah. You are going to vote tomorrow or day after? Sorry. No, we're here on vacation. I already voted. I early voted from Arizona.
why with the subcontinent people, or you can say the immigrants, are so angry and against Trump's? The way he speaks, he doesn't use respect. He's very disrespectful. He doesn't consider them to be on the same level. He's very rude. I don't think he appreciates what they can bring to the country and their culture, and I just think he's not nice. Haley is hilarious. No, he's not hilarious. That's not funny. He's not funny. No, I think he's gross. He's disgusting. But no, the election is now very much close. 2 months before or 3 months before, it looks Trump was too far. But now election is very close. Oh yeah, too close. It shouldn't be this close. I don't know why, but people like him. Not me. Are you afraid that maybe the Trump will win? Yeah, I hope not. Yeah, the girl, what's your opinion? We're doomed if he wins. Girls, what's your opinion? Agree with mom? I don't really like Trump. I just think what some of the stuff he's said is not very nice, and I don't really think he it's should a win. general opinion about the woman's opinion against Trump. What's the man said? I'm very much worried about the. No. Okay, men are silent and women are talking, and then women are going to vote Hillary. And I think. It's time for the women. We will. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फैक्टर सबसे ज़्यादा हेलरी की जीत में काम करेगा तो वो अमेरिकन ख़वातीन होंगी. और वाकई नहीं, फिर एक दूसरा आंसर भी है, एक दूसरा वो है, और वो है यहाँ के इमिग्रेंट्स, यहाँ के मुस्लिम्स, यहाँ के दीगर लोग जो ये समझते हैं कि ट्रम्प जो है अपनी पॉलिसियों के सबब गो के कहा यह जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना असरअंदाज तो नहीं होता सोसाइटी में कि वो, और ख़ास तौर पर कि वो किसी को विक्टिमाइज़ करने में, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन आ गया है. और हिलरी, आपको इल्म है, पाकिस्तान में भी हिलरी को जब आती थी और मैंने जहाँ जहाँ उनके बारे में सुना, लोग उन्हें एज ए वुमन पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर स्क्रीन पर जब वो मुस्कुराती हुई आती हैं. और उसके मुकाबले में ट्रम्प, मैं क्यों कहूँ कि अमेरिकन से पूछेंगे ना वो किस तरह देखते हैं. अमेरिकन से तो बातें हो ही रही थी, और आपने देखा कि मैं जिस अमेरिकन खातून से बात कर रहा हूँ वो हिलरी की बड़ी पुरजोश हामी नज़र आ रही है. जनाब, अभी जो अशफाक और इंतज़ार और चौधरी साहब जो गुफ्तगू हो रही है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, शायद कोई एक ऐसी खातून नहीं मिली हो जो हिलरी की हामी ना हो. मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर, अगर हिलरी जीत गई तो वो उसकी ख़वातीन होंगी. और वो खातून, ये ख़वातीन ये कहती हैं कि वो ज़बान बड़ी बुरी इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है उस पर? बिल्कुल, ये एक पहलू सामने आया है और बड़ा ही हसास मसला है. लेकिन इसके साथ जिस सराउंडिंग में हम खड़े हैं इसका हमें ज़्यादा लेना होगा. ट्रेडिशनली ये डेमोक्रेट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है. और क्लिंटन जो हैं वो यहाँ बहुत मकबूल है. ये एक पॉइंट, वो मेयर भी रह चुकी है यहाँ के. तो ये एक पॉइंट जो है, बहरहाल ये उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टिव है उनके लिए, डेमोक्रेट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी और क्लिंटन फैमिली की मकबूलियत. लेकिन ये पहलू बहरहाल मौजूद है कि एक शख्स जब दुरुस्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो एक नेगेटिविटी तो उससे पैदा होती है, और वो ट्रंप ने की है, बार बार की है, बल्कि अभी कर जाते हैं बात. और उसके बावजूद कि हिलरी पर बड़ा इल्ज़ाम लगा और उसने उसको नुकसान भी इतना पहुंचाया कि कभी 2% रह जाता, कभी 1% रह जाता है. लेकिन वैसे ट्रम्प को क्रेडिट तो जाएगा इंसार जैदी के एक ऐसा शख्स जो बैक बेंचर था, रिपब्लिकन का नहीं था, कोई इतना उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने बड़ी सख्त मेहनत करी. यकीनन उसका फाइनेंस पैसा भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन कि आज वो बिल्कुल क्लोज हो गया हिलरी के. उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही आउटस्पोकन है. दूसरा, वो रिस्क जो वो लेता है वो कोई कैंडिडेट नहीं लेता. मतलब किस तरह? मतलब वो उसके मुंह में जो चीज़ आती है वो कह देता है, चाहे वो खवातीन के बारे में हो, यूथ के बारे में हो, ब्लैक्स के बारे में हो. लेकिन एक प्रेसिडेंट जिसका जो जिसे होना है
اس کا اس طرح ہونا, پھر وہ پتہ چلا کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اس طرح نام استعمال کرے گا, اور پھر ہماری طرح وہ جس طرح کہ اوئے مودی کا یار وغیرہ وہ اس طرح شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہ بہت قابل غور بات ہے, اس پر ہمیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کے پالیسی سازوں کو بھی غور کرنا چاہیے, اور پوری دنیا میں جن لوگوں کو ٹرمپ اعلانیہ آ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, کیسے امیگریشن کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کے باوجود, ایسے الفاظ جو زیب نہیں دیتے وہ استعمال کرنے کے باوجود بہت زیادہ سپورٹ امریکہ میں ان کو مل رہی ہے. ایک لبرل سوسائٹی, لبرل ملک جو پوری دنیا کے لوگوں کو سموتا ہے کہ آئیے علم حاصل کریں, آئیے بزنس کریں, آئیے مل کے کچھ انوینشن کریں, وہاں پر ٹرمپ جیسے آدمی کے لیے اتنی بڑی سپورٹ ہونا کہ آخری دنوں میں جا کے ایک پوائنٹ اور اب ایک پتہ نہیں جانا معاملہ, یہ بڑا خوفناک پہلو ہے. اشفاق نوید چودھری جو بات کہہ رہے ہیں بڑی اہم ہے کہ یعنی ٹرمپ جو لینگویج بھی استعمال کرتا ہے, اینٹی امیگرنٹ بھی نظر آیا, اینٹی مسلم بھی نظر آیا, اینٹی سب کانٹیننٹ اور خاص طور پر پاکستان بھی نظر آیا. بہرحال جو یا اسے آپ امریکہ کے اس کے معنی امریکنس کی اکثریت نے اس کے جو بھی خیالات ہیں اور جو بھی اس کی پرسنالٹی ہے اسے قبول کیا ہے نا اشفاق. نہیں, ضروری نہیں کہ دیکھیں ٹرمپ نے, آپ یہ تو مانیں گے نا کہ اس نے ان نبض پہ ہاتھ رکھا ہے جو کہ یہاں کے ایشوز تھے, اکانومی جو ڈاؤن ہو رہی ہے, جو مینوفیکچرنگ ختم ہو رہی ہے, پالیسیز وغیرہ کے, اس کی طرف. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے آپ 100% تو متفق نہیں ہو سکتے, لیکن جو مین اس نے بڑھا کہ ہم جس طرف اس نے جو اس کو ٹرمپ کا پوائنٹ ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں, اکنامکلی جو ہے یہاں کے جو ہے نئی جنریشن کے لیے نہیں ہے, تو یہ اپیل کیا. اب اس کے بعد 10 اور چیزیں بھی آتی ہیں, جیسے اس میں ٹوٹل اینٹی امیگرینٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, مگر امریکن سوسائٹی جو یہ ایک دن کی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ ایک پریزیڈنٹ بنے گا وہ کل تبدیلی کر لے گا. 200 سال کی اتنی ان کی ہسٹری ہے. کوئی کسی جو ہے لا کے سویلین کا ہیومن اس کے ایکٹ کے خلاف ٹرمپ سے یا کسی سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے سوسائٹی کو. ہماری گفتگو جاری ہے اور شام کے سائے واشنگٹن میں جب ڈھل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے تاریخی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کیپٹل ہل زیادہ نمایاں اور روشن نظر آ رہا ہے, اور ہم یہاں سے تھوڑے فاصلے پر وائٹ ہاؤس بھی ہے. پھر پورا یہ جو علاقہ ہے, اگر خاص طور اس مونومنٹ کو اگر آپ دیکھیں, مجھے تو آپ لوگوں میں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ 1000, 2000, 5000 کتنا فٹ اونچے لمبا ہو گئی ہے. دیکھیے کیمرہ جو ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, ہمارے اپنے بڑے سینئر کیمرہ مین ہیں کہ وہ ذرا اس مونومنٹ کو ذرا دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نے, دیکھیں جی کیا, میرا تو جو ہے میرے خیال میں کیمرہ مین کو جو ہے ہمارے بڑے سینئر کیمرہ مین ہیں, شاید زمین پہ جب لیٹ جائیں تو اس کے بعد شاید وہ اس کے کونے کو آخری کو چھو سکیں گے. تو یہ اس کے پورے اطراف میں آپ اگر دیکھیں کہ جو آپ کو نظر, ہاں دیکھیں وہ تو دیکھیے سامنے دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ اب امریکی منتظر ہیں کہ اس وائٹ ہاؤس میں, کیونکہ باراک اوباما کی جو جیت تھی, ہی واز فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ, کسی کا نام فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ ان وائٹ ہاؤس, فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ ان وائٹ ہاؤس. تو اب پہلی خاتون, فرسٹ وومن, گو کہ ہیلری ایز اے فارن منسٹر, یقیناً باراک اوباما کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ایز اے فارن منسٹر بڑی سرگرم رہی, لیکن یہ امریکن تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ ہیلری جو ہے اس وائٹ ہاؤس کی صدر بنے گی. یہ بڑا مشکل ہے کہنا بہت سارے امریکنوں کے لیے کہ کیا واقعی ہیلری جو ہیں ٹرمپس کو شکست دے سکیں گی. اس پر ذرا گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستانیوں سے, لیکن میں نے یہ سوچا امریکن الیکشن ہے تو اس کا خطاب اختتام امریکن سے ہی ہونا چاہیے. مجھے کوئی سانگ کی آواز آ رہی تھی, کوئی ینگ اسٹوڈنٹس کچھ, I was listening some song. Yes, that's okay. First say few words. You support Hillary or Trump? Well, Hillary. I think Trump is insane, and Trump is crazy. I think it's just sad that so many people in this country support him, and it just saddens me that
like we are around people who think that he will be a good president. Yes, definitely. So we're all for Hillary all the way. We definitely believe she's the only option for a good future to our country. Personally, being a Muslim, I believe that what Trump says is horrid, and it really hurts our hearts genuinely. But the election is very close. Now, what can you say? 1%, 2%, ups and down. Are you going to see the first American woman president? I hope so. That would be an honor. Yes, I really think so. I mean, I really hope so. I don't want to have Donald Trump in the White House. I think this is the first election. So, young people, what you were singing? We were singing God Bless the USA. Yeah. Okay. Okay, sing. And I will sing with you also. Okay. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the man who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Naturally, the people are great. Bless America. Okay. I'm from America and I love it. Woo! I'm from Maryland and I go to school in Washington, D.C. and I love America! Yeah. Donald Trump. Donald Trump! I don't say. तो देखा आपने, ऐसा नहीं है कि देखा कितने पुरजोश ये नौजवान नजर आ रहे हैं और इन्होंने हमारी स्क्रीन को कितना पुरजोश बना दिया है. थैंक यू यंग बॉय. मैं तो ये समझ रहा था कि डिस्कशन हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यंग लोग चाहे किसी भी मुल्क के हों, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये यंग इतने पुरजोश लोग, और जो इनका पैट्रियटिज्म आपने देखा उसकी हमें कदर करना चाहिए. अवाम किसी भी मुल्क के हों वो अजीम होते हैं. रियासतें और हुकूमतें चाहे हमारी हों, चाहे अमेरिका की हों, चाहे वेस्ट की हों, उनसे इख्तलाफ किया सकता है, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया सकता है, लेकिन मुझे ये अमेरिकन यंग जनरेशन ऐसे ही लगी जैसे मेरी पाकिस्तान की यंग जनरेशन बच्चे बच्चियाँ हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. اور آج جب الیکشن جیسے میں نے کہا کہ اس کا فائنل راؤنڈ ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جولائی کے آخر میں ہم اوہایو میں ہم نے اٹینڈ کیا تھا ریپبلکن کا کنونشن, جس میں ٹرمپس نے واقعی ایک پاورفل کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے وہ سامنے آئے تھے. اور پھر اوہایو سے ہم فلاڈلفیا گئے تھے جہاں ہیلری کا کنونشن ہو رہا تھا. اور ہیلری کلنٹن کے کنونشن میں ایک خاص بات تھی جو اب پس منظر میں چل رہی گئی ہے, اور وہ تھا برنی سینڈرس, جنہوں نے ڈیموکریٹک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا, اور جن کے سبب ہیلری کلنٹن, جو بہرحال یہاں تو ان معنوں میں کوئی بائیں یا دائیں, لیفٹ اور رائٹ تو نہیں ہوتا, لیکن پھر انہوں نے لیفٹ آف دا سینٹر کی ٹرم استعمال کی اور زیادہ بات کی اکانومی کی, کیونکہ یہ بہرحال یعنی ڈیموکریٹسوں کو جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اکانومی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکن اکانومی جو ہمیشہ جس کی گروتھ جو تھی 3% رہتی تھی, وہ ڈیموکریٹ کے دور میں 1.5 اور 1.4 تک چلی گئی. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جولائی میں بھی الیکشن کی کمپین میں نے دیکھا, اور اب یہاں جب واشنگٹن میں 2-3 دن سے ہوں, کہ الیکشن فارن پالیسی کے بجائے ڈومیسٹک ایشو پہ لڑے جا رہے ہیں, جبکہ امریکہ کو جتنا بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اس کی افغان پالیسی کے سبب, وہ اس کی عراق اور پالیسی کے سبب, وہ اس کی جو سیریا میں پالیسی کے سبب, اور بلکہ یہی نہیں, ہمیں تو ویتنام اور کوریا وار بھی یاد آ رہی ہے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہیں, تو میں ان سے یہ معلوم کروں گا کہ جی چودھری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں الیکشن میں نہ افغان ایشو ہے, نہ یہاں عراق ایشو ہے, نہ سیریا ایشو ہے. IS یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ سیکشن میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈومیسٹک ایشوز پر ہیں. اکانومی, مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی خاص طور پہ ڈیموکریٹ کے دور میں, وہ جو ریپبلکن کے ٹائم میں تو بہت آگے تھی, جس طریقے سے اکانومی گرتی چلی گئی ہے, اور شاید غالباً کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ
بے روزگاری جھیل رہے ہیں. خیر یہ بے روزگاری پاکستان اور ہمارے سب کانٹیننٹ جیسے تو نہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو ہیلری کو جو اور ڈیموکریٹس کو جو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بیکاز آف دیئر اکنامک پالیسی, ڈیموکریٹ پالیسی. بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے. یہاں پر عام تاثر یہ ہے کہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو لے کے لوگ بڑے اچھے خاصے پریشان ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان امپلائمنٹ کا ایشو بھی ہے, اور یہ جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں اس پر فوکس کر رہا ہے الیکشن. بجا طور پر اس کا جو میجر حصہ ہے وہ اسی والے سے ہے کہ ملک کے اندر ہم نے کیا تبدیلیاں لانی ہیں, اپنے لوگوں کو کیسے ریلیف دینا ہے. اقتصادی جو گروتھ ہے وہ ایک حوالے سے مناسب ہے. اس کے علاوہ اور کچھ پالیسیاں ہم نے دیکھی ہیں, جیسے ایجوکیشن پالیسی کا ذکر ہو رہا تھا, وہ بھی مناسب ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کام ہوا اوباما کے دور میں. لیکن اوور آل اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مالی حوالے سے قدرے دباؤ محسوس کر رہے ہیں, اور یہ بڑا اہم پہلو ہے. میں ایک لائن میں سے بتائیے, میں نے کہا نا کہ امریکہ جو مرد الزام اسے ٹھہرایا جاتا ہے, جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اس کی فورن پالیسی. امریکنز میں نے دیکھا کہ اس کی فورن پالیسی ڈسکس نہیں ہو رہی. یا میں نے کوئی جلوس ریلیاں اس بنیاد پر نہیں دیکھی کہ انہوں نے عراق میں امریکنز مروا دیے, افغانستان میں مروا دیے, یا سیریا میں. ڈومیسٹک ایشو پہ ہو رہے ہیں الیکشن. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فارن پالیسی کا مسئلہ آتا ہے تو اس پہ امریکنز جو ہے نا یونائٹڈ ہیں, اور دے آر ویری سپورٹیو آف دیئر کرنٹ گورنمنٹ. تو اس ایشو پہ زیادہ ڈسکشن ہو ہی نہیں رہا, سوائے تھوڑا بہت سیریا پہ ہوا تھا کہ ہلری کلنٹن واز اے فیلئر. عراق پہ لیکن وہ نیشنل انٹرسٹ میں وہ جو فارن پالیسی میں تمام امریکن ایک ہوتے ہیں. صاحب ہم تو ادھر بڑے امریکہ مرد آباد یہ وہ ادھر ادھر سنتے ہیں. یار جی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بھی ہوگا ہماری پالیسی ایک ہی ہوگی, مڈل ایسٹ ہو, افغانستان ہو. اور وہ جو سوری ٹو سے آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, لیکن جناب وہ جس وقت کشمیریوں کا ابھی جو حالیہ جس میں 150 سے زیادہ شہید ہوئے, ہزاروں زخمی ہوئے, ان کے جب وہاں پر اسٹیٹ منسٹر گئے تو انہوں نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا. اور یہ جو بظاہر وہ یہ لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بڑے کشمیر پہ شاید ہماری حکومتوں کی پالیسی ہو, لیکن اب یہ نہیں دیکھتے کوئی اس کو ڈسکس ہی اس فورم پہ نہیں ہوتا. نہیں آپس میں ان کے اندرونی معاملات ہیں جو معیشت کے اوپر ہیں شاید ان کی, اور باقی یہاں تو کوئی محسوس نہیں ہوا کہ یہاں کا الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اشوک جو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا, آپ نے یہ غور کیا نہیں کہ امریکن الیکشنز کا فوکس ان کے ڈومیسٹک, ان کے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوگ ساری زندگی وہ جو پاکستان میں لوگ لگے رہے امریکہ کے خلاف, اور ہمارے اب تو خیر وہ پہلے بایاں بازو لگا رہتا تھا, اب دایاں بازو. پہلے وہ جو ہمارے آپ کو علم ہے کہ آپ بھی پاکستان میں وہ زمانے میں تھے جب ہمارا بڑا سوشلزم کا نعرہ بھٹو صاحب نے بڑا, اور کہتے ہیں جی بھٹو صاحب کو پھانسی انہوں نے چڑھا دیا, بڑا سا انداز ہوتا تھا. لیکن یہاں اندازہ ہوا کہ امریکنز اس بات پہ بات نہیں کرتے. نہیں یہ الیکشن کی بات نہیں ہے مجاہد صاحب. دراصل پوری امریکن سوسائٹی جو ہے آپ جنرلی آپ دیکھیں اس میں بہت کم کوئی وار میں جو کوئی انوالو ہو, ویتنام وار, عراق وغیرہ, اس میں تو ڈسکشن کیا. ادروائز جو ہیں یہ امریکن سوسائٹی اوور آل جو اپنے ایشوز پہ فوکس کرتی ہے الیکشن کے علاوہ بھی. ان کے یا آپ کیفے میں بیٹھے ادھر بیٹھے دے ناٹ انٹرسٹڈ کہ آگے کیا ہو رہی ہے. بڑے بڑے لوگ جو بعض جو جانتے بھی نہیں کہ کیپٹلز کیا ہیں دنیا کے ممالک کے, ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان وغیرہ میں آپ دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. زیادہ جو ایک پڑھا لکھا طبقہ اس کی بات اور ہے, لیکن عام جو امریکنز ہیں یا جو ویسٹرن سوسائٹیز میں وہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایشو سے بات کرتے ہیں. اس لیے ان کی زیادہ امپورٹنس جو ہے ان کو الیکشن میں جو ہے میونسپل الیکشن پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہاں سے سارے کام کیسے ہوں گے. اور یہ الیکشن میں بھی آپ نے نوٹس کیا جیسا بھی بات کی, سارا فوکس جو ہے امریکنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں واٹ از فار امریکنز ان دس الیکشن. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ پاکستان مڈل ایسٹ وغیرہ کیا ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے ٹرمپ کی جو ہے آپ نے دیکھا بالکل نیچے سے آیا, تو اس کی بھی بنیادی وجہ اس نے بہت سے جو ہے جو آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو لوگ یہ غور کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے سپورٹ ملے کہ اس نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ تمہاری امیگریشن پالیسی میں فلاز ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ساری امیگرینٹس کو جہاز پر رکھ کے بھیج دے گا, وہ تو بتا رہا ہے کہ جو پرابلمس ہیں تمہارے یہاں وہ ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے. ڈومیسٹک ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لوگوں کے روزگار, لوگوں کی صحت, لوگوں کی تعلیم. میں خالی چوہدری صاحب ایک آخری لائن پوچھ لوں. بھائی میرا تو کہنا تو مشکل ہے, میں نے کہا جولائی میں بھی آیا تھا, بیچ میں بھی کچھ دن کے لیے آنا ہوا, ابھی بھی یہاں کئی دن سے ہوں, آپ بھی کافی دن سے میرے خیال میں آئے ہوئے ہو گئے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اور ایک تو خیر ماشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا میڈیا کے لوگ ہیں, اسکرینوں سے لگے رہتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے میڈیا کچھ اندازہ ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں پیشن گوئی, سروے, پول, اس کو بھی ذہن میں رکھیں, اور کچھ اگر آپ کا تجربہ. جی جو آ کے یہاں محسوس ہو رہا ہے, اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہم نے FBA کا ایک تازہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہیلری کہہ رہی ہیں کہ ان میل سے کچھ نہیں نکلے گا. تو FBI نے بھی اسی قسم کا ایک بیان دے دیا ہے. تو اٹ سیمز
کہ سلائٹ ایج اب ہیلری کو حاصل ہے. تو جناب ایک آپ کو علم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا جو فاصلہ ہے اس میں جب یہاں ہمارے یہاں دن نکلا ہوتا ہے تو پاکستان میں رات ہو رہی ہے, اور جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے. اب میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ڈھلتی ہوئی شام میں اور شب کے اس پہر میں, جبکہ خنکی نے اور بڑے خوشگوار موسم میں, اور یہ چاروں طرف جو اب تو ذرا کیمرے کی آنکھ آپ کو نہیں دکھا سکے گی, جو میں درختوں کو دیکھ رہا ہوں اس میں دھوپ کو ڈھلتے ہوئے اور کچھ روشنیوں کے سائے نظر آ رہے ہیں اس موسم میں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں بڑے کنسرنڈ ہیں, اور ہم عام طور پر امریکہ سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, امریکن صدر سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہماری بڑی امیدیں امریکہ سے اس لیے بھی ہیں کہ جو اس ہمارے مسائل اور ہمارے مصائب ہیں, بہرحال اس کا سبب امریکہ ہی بنا تھا نا, کہ افغان وار کے سبب جو ہم ضرب غضب لڑ رہے ہیں, دہشت گردی اور تخریب کاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے بھی آ کر میں یہ چاہتا تھا کہ امریکنس کے جو بڑے ہیں ان لوگوں سے یہ معلوم کیا جائے, کچھ جو سینئر لوگ, لیکن تمام لوگ جو ہیں الیکشن کمپین میں مصروف ہیں. اب گنتی شروع ہو گئی ہے, دن نہیں گھنٹوں کے حساب سے, کہ اس وائٹ ہاؤس میں ٹرمپس جائیں گے, اور ٹرمپس اگر اس وائٹ ہاؤس میں چلیں گے تو کیا قدم ڈھائیں گے, یا امریکی تاریخ کی پہلی خاتون جی ہاں پھر زور دوں گا, ہیلری کلنٹن جا کر بیٹھیں گی, جو یقیناً ایک تاریخی واقعہ ہوگا امریکہ کی تاریخ میں. میں کیڑا اور